میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عمل کی برکت سے مرتے وقت ایمان بچتا ہے۔ اگر وقت رہے گا تو تھوڑا اس پر میں گفتگو آپ سے ضرور کروں گا، لیکن یاد رکھنا بد عملی سے موت کے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ بد عملی تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی سنت کے مطابق رکوع نہیں کرتا، یعنی کہ اس کی پیٹھ سیدھی نہیں رہتی، تو ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ اگر رکوع سنت کے مطابق کوئی نہ کرے تو مرتے وقت اس کے ایمان کے زوال کا اندیشہ ہے۔ تو جو زنا کے اڈوں پر جائے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو شراب کے اڈوں پہ جائے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو لوگوں سے دلوں میں جلن رکھ کر لوگوں کا زوال اور برا چاہے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو لوگوں کی غیبتیں کرتے پھرے، لوگوں کے لیے گڈھے کھودتے پھرے، لوگوں کے لیے سحر جادو کرے، لوگوں کی بیٹیوں کے اچھے آئے ہوئے رشتے کو جو ہے وہ بہکا کر ورگلا کر کے بھگا دے، وہ مرتے وقت ایمان کیسے سلامت لے جائیں گے؟ یاد رکھنا صرف کلمہ پڑھ کے نجات نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ دنیا سے ایمان پر نہ جاؤ۔ اور موت کو ایک سیکنڈ بھی بچائے، ایک سیکنڈ بھی اگر موت کو بچائے تو بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان پہ جاؤں۔ ایمان پہ خاتمہ کوئی آسان چیز ہے؟ صحابہ روتے تھے ایمان پہ خاتمہ، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ ام المومنین روتی تھی ایمان پہ خاتمے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ایمان پہ خاتمہ؟ اور غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا جو ایمان پہ خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے ایمان، کلمہ پڑھو اور جنت میں جاؤ۔ کہاں سے رٹا ہے؟ جب تک کلمے کے تقاضے پورے نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں ضرور آیا اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس حدیث کا اینڈ یہ بھی ہے جو اس کلمے پر گیا، جو اس کلمے پر گیا، اور یہ کلمہ زبان پہ آنا آسان نہیں ہے۔ دن بھر 1000 بار کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کرتوت صحیح نہیں ہے، تو موت کے وقت کلمہ ان کی زبان پر نہیں آئے گا جن کے وظیفے میں کلمہ ہوگا، بلکہ موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ آئے گا جن پر خدا کا فضل ہوگا۔ یہ خاص بات یاد رکھنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت حساس موضوع ہے یہ کہ ایمان پر بڑے بڑے محدثین کفر پر گئے، کافر ہو کر مرے۔ بڑے بڑے محدثین کی بات کروں میں، آپ اپنی بات نہیں، ہم تو عوام میں سے ہیں، ہمارا تو غسل اور وضو بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ محدثین، اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ ایک بہت بڑا محدث دمشق کا کافر ہو کر مرا، عیسائی ہو کر مرا۔ لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا بھئی اتنا بڑا محدث جس کی تقریروں سے دمشق سدھرا، وہ کیسے عیسائی کیسے ہو گیا؟ اس کی بیوی نے کہا بہت نیک تھا، باعمل تھا، لیکن جب بھی اس کو جنابت کا غسل درپیش ہوتا تھا بس اس کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ یار عیسائیوں کے یہاں بہت اچھا ہے کہ ہمارے یہاں غسل جنابت، ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے۔ یہ چیز ان کی بہت اچھی ہے، ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے، ہمارے یہاں ٹھنڈی ہو تو غسل جنابت کرو، جلدی کرو، وقت پہ کرو، اور جو ہے وہ فجر سے پہلے کرو، یہ پابندیاں ہیں۔ وہاں تو کوئی پابندی نہیں، جو کرو کرتے رہو، ناپاک پڑے رہو، کوئی غسل جنابت نہیں۔ کہا کہ بس اس کی یہی ایک کمزوری میں جانتی ہوں، اس نے عیسائیوں کی ایک ادا کو پسند کیا، اسی لیے قدرت اور اسلام کی ایک عظیم نشانی کو ناپسند کیا، اللہ نے اس کا ایمان مرتے وقت چھین۔ ایک غسل جنابت کو ناپسند کر کے عیسائی مذہب کی تعریف کی تو کافر ہو کر اتنا بڑا محدث گیا۔ جو عیسائیوں کا تہوار 31 نائٹ میں ناچ کود کر شراب پی کر مناتے ہیں، ان کے ایمان کا کیا ہو؟ جنہوں نے عیسائیوں کی طرح چہرے بنائے، عیسائیوں کی طرح چہرے بنائے، آپ کیا سمجھتے ایمان پہ خاتمے کو؟ بہت نازک گھڑی ہے یہ۔ نمازیں پڑھنا آسان، روزے رکھنا آسان، اور علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ دوں پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہے، مگر ایمان سلامت لے جانا پل صراط پر گزرنے سے بھی مشکل ہے، کیونکہ جو ایمان پر گئے پل صراط سے گزارنا یہ اللہ کے کرم پر ہوگا، لیکن ایمان پر جانے کی گارنٹی کسی کی نہیں۔
نبی کا بیٹا اگر کفر پہ مرے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، اس کو کشتی میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا.